حی تغیر کے ولی ہیں. یہاں بہت بڑے بڑے ہال ہیں جس کو کہ کرائے پہ لے لیا جاتا ہے. جیسے کہ عید کا بہت بڑا اجتماع جو ہوتا ہے وہ ریڈ اینڈ وائٹ کلب میں ہوتا ہے. کا انتظام ہوتا ہے اوپر کچن میں، جبکہ ہم لوگ جا کے دیکھیں گے اوپر. گزشتہ ویڈیو میں امریکہ کی عید کے بارے میں بتایا. اب چلتے ہیں امریکہ کے پڑوسی ملک کینیڈا کی طرف، جہاں بہت سارے ممالک سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان قیام پذیر ہیں. یہ ملک بھی رقبے میں کافی بڑا ہے. بہت سارے شہر آباد ہیں اور ان شہروں میں مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں. ایک نظر میں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی ایک کثیر تعداد میں اہل اسلام مقیم ہیں. گریٹ وائٹ نارتھ میں مسلمانوں کی آمد 1850 کی دہائی میں ہوئی. ایک مسلمان خاندان نے بالائی کینیڈا میں اپنا گھر بنایا تھا. اگلے 100 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہا. یہ تعداد 1970 اور 80 کی دہائی تک حقیقی طور پر بڑھ نہ سکی، جس کی ایک وجہ 1976 کی امیگریشن ایکٹ تھا، جس نے غیر یورپی ممالک سے امیگریشن پر کچھ پابندیاں اٹھائی تھیں. 20 سال کے عرصے میں یہ تعداد 5,800 مسلمانوں سے بڑھ کر 2,53,265 ہو گئی. سن 2011 میں کینیڈا کی کل آبادی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2.3% تھی. یہ افراد اور خاندان پاکستان، ایران، لبنان اور صومالیہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے. دیگر ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں پر یہ کینیڈا کی آبادی مشتمل تھی. کینیڈا کے مسلمانوں کی اکثریت 2 صوبوں میں رہتی ہے. 61% صرف اونٹاریو میں مقیم ہے. 2,81,950 مسلمان یہاں مقیم ہیں، جو صوبے کی مجموعی آبادی کا 4.6% بنتا ہے. فرانسیسی صوبہ کیوبیک میں تقریباً 2,43,430 مسلمان آباد ہیں. گویا یہ دوسرا سب سے بڑا مرکز ہے جو وہاں کی آبادی کا 3.2% ہے. البرٹا وہ صوبہ ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے سب سے زیادہ بڑھی ہے. کینیڈا کی وزیر اعظم ریڈفورڈ لوئر کی جانب سے ملک کے اس حصے میں آباد ہونے کے خواہش کا اظہار کیے جانے کے بعد سب سے پہلے کینیڈین مسلمان مغرب کی طرف نکل پڑے. ایڈمنٹن میں اپنی ثقافت کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے خواہش مند مقامی مسلمانوں نے 1938 میں کینیڈا کی پہلی جامع مسجد تعمیر کی.
اگلی کئی دہائیوں تک البرٹا کی مسلم آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ آج 13,445 سے زائد مسلمان اس صوبے کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ یہاں کے مسلمان عید کیسے گزارتے ہیں، اس بارے میں معروف مصنفہ جن کے بارے میں میں کہتا رہا ہوں کہ ان کی کہانیوں میں الفاظ گھنگرو کی طرح بجتے ہیں۔ ابھی کچھ ماہ قبل یہ پاکستان آئیں تو کراچی کے ادبی حلقوں میں ایک ہلچل سا مچ گیا۔ ایک ساتھ اپنی 2 کتابوں کتھا اجڑے دیار کی اور صدا بصحرا کی رونمائی کرا گئی۔ ان کی تحریریں آپ فیس بک پر بھی دیکھتے رہے ہوں گے اور ماہنامہ سرگزشت میں بھی یہ چھپتی رہی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں محترمہ شاہین کمال کی طرف اور ان سے کینیڈا کی عید کے بارے میں 2-4 اہم سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شاہین کمال ہے اور ہم کینیڈا کے شہر کیلگری میں رہتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے کہ کینیڈا میں مسلمان اس تہوار کو کیسے مناتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں وہ رونق تو نہیں ہو سکتی ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو پورے جذبے اور جوش کے ساتھ منا سکیں۔ کینیڈا میں تقریباً 70,75,000 مسلمان رہتے ہیں اور یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آتے ہیں، تو سب کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، سب کا کلچر ڈفرینٹ ہے، لیکن عید ایک ایسا موقع ہے جس کو ہم لوگ کلی طور پر یکجہتی کے ساتھ خوش اسلوبی سے منانا چاہتے ہیں اور مناتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یہاں عید کی نماز کہاں ہوتی ہے، عیدگاہ ہے یا مساجد میں؟ تو کینیڈا کا موسم ذرا ٹھنڈا زیادہ رہتا ہے، سال کے بیشتر حصے میں ٹھنڈا ہی رہتا ہے، تو یہاں عیدگاہ کا تصور تو نہیں ہے، البتہ یہاں بہت بڑے بڑے ہال ہیں جس کو کہ کرائے پہ لے لیا جاتا ہے، جیسے کہ عید کا بہت بڑا اجتماع جو ہوتا ہے وہ ریڈ اینڈ وائٹ کلب میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جامع مسجد ہے، جمعہ اکرم سینٹر، وہاں عید کا اجتماع ہوتا ہے۔ دیگر اور بہت ساری مساجد ہیں، وہاں عید کا اجتماع ہوتا ہے، اور عموماً عید کی 3 جماعت ہوتی ہے یہاں، 7 بجے، 8 بجے اور 9 بجے۔ فیملی والے جو ہے وہ ظاہر ہے 9 بجے والی جماعت پریفر کرتے ہیں، اس سے کہ ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ میری ذاتی ترجیح 7 یا 8 والی جماعت ہوتی ہے۔ اور آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ عید کیسے ہم لوگ مناتے ہیں۔ تو عید اگر ورکنگ ڈے میں ہوتی ہے تو ذرا گہما گہمی کم رہتی ہے، لیکن اس میں بھی جو فیملی والے ہیں ان کی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ وہ دن، عید کا دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارے۔ موسم اچھا ہوتا ہے تو عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پارک جہاں باربیکیو کی سہولت ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور ٹکا وغیرہ باربیکیو کرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ ہلا گلا کر کے وہ دن اچھا گزر جاتا ہے۔ اسی کہ صرف کیلگری میں تقریباً ماشاءاللہ 60,000 سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ہاں، پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر ورکنگ ڈے پہ عید پڑ رہی ہے تو عموماً جو ینگ لوگ ہیں وہ واپس اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، جن کی فیملی ہے وہ فیملی کے ساتھ دن گزارنا پسند کرتے ہیں، اور اصل جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ سنیچر اور اتوار کو ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کمیونٹی ہال کو بک کر لیا جاتا ہے اور وہاں 75-100 کے قریب لوگ مختلف خاندان، مختلف ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں ون ڈش ہوتی ہے۔ اس طرح اچھا دن گزر جاتا ہے، 5-6 گھنٹہ وہاں گزر جاتا ہے، وہ اچھا رہتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے گھر آتے جاتے ہیں، آپ کے گھر لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو اصل رونق عید کی دیار غیر میں ہوتی ہے وہ ویکینڈز کو ہی ہوتی ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، عید مبارک، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ کینیڈا میں اہل تشیع مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔ ان کی نماز عید اہل تشیع مسجد و امام بارگاہ میں ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک امام بارگاہ یہ بھی ہے۔ اس میں بزرگوں کی آمد و رفت کے لیے خاصا اچھا انتظام ہے۔ ویل چیئر پر آنے والوں کے لیے چھوٹی لفٹ ہے کہ بزرگ حضرات اس لفٹ پر
व्हील चेयर के जरिए बैठें तो उन्हें सीधा सफ़ों तक पहुंचाया जा सके। और भी बहुत सारी सहूलियात हैं जिसे बयान करने में खासा वक्त चाहिए। तो ये जो है एक कुर्सी है, अच्छा बैठ सकते हैं, अंदर जाके खोल के दरवाजा, तो उसमें जो व्हील चेयर से बैठ सकते हैं। ये लिफ्ट जो है नीचे आती